when I think back میں تو I think میں جب 13 سال کی تھی 14 سال کی تھی تو موسٹ لائک آئی تھنک جیسے سب بچیاں ہوتی ہیں اس عمر کی ایک ایک آپ کا پڑھائی پہ فوکس ہوتا ہے, آپ کا فرینڈز ہیں, آپ کا ایک سرکل ہے, تو اس طرح کی میری ایک آئی تھنک ایک نارمل لائف تھی. میں نے کافی سال جو ہے تقریباً 7 سے 8 سال میں بورڈنگ میں رہی ہوں ایز اے چائلڈ, تو ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ آئی گیس لائف کا پوائنٹ آف ویو وہیں سے ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا تھا. ایک میچورٹی لیول بھی آئی تھنک ڈفرینٹ تھا بیکاز موسٹ پیپل اراؤنڈ می ہیو آلویز بین گرون اپس اینڈ ایڈلٹس, تو اس سے کافی چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں آئی تھنک زندگی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں when I came back home, shifted back home from boarding, تو my mother used to head a trust, اور ان کا جو سارا کام تھا وہ سارا تھا خواتین کی امپاورمنٹ پہ فوکسڈ. اور جو میرے خیال سے میرے ساتھ جو الگ چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے, میری مدر نے, میرے فادر نے مجھے بہت زیادہ والنٹری ورک کی طرف پش کیا تھا. تو کافی ارلی آن ایج میں ہی فرام دا ٹائم آئی واز 14 میں کافی زیادہ انگیج تھی. مجھے بہت زیادہ موقع ملا ٹریول کرنے کا پاکستان بھر میں, دیکھنے کا, گاؤں گاؤں جانے کا, اور دیکھنے کا کہ جو کام میری مدر کر رہی تھی ان کا ریئل ٹائم اس کا امپیکٹ ان خواتین کی زندگی پہ کس طرح ہو رہا تھا, وچ آئی فاؤنڈ ویری انسپائرنگ. حالانکہ آپ آپ کی جو یہ عمر ہوتی ہے بہت ایک آپ کی کوئی تھاٹ پروسیس کو سالڈ نہیں ہوتا لیکن بن رہا ہوتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ پہ امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. اینڈ میں سمجھتی ہوں کہ میں آج جہاں پہ ہوں میں اس ٹائم کی وجہ سے ہوں, کیونکہ جو میں نے آن گراؤنڈ ریئل ٹائم امپیکٹ دیکھا کہ چیزیں لوگوں کے لیے بدل سکتی ہیں اگر آپ ٹھیک طرح سے کام کریں, آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, اگر آپ کا ویژن ٹھیک ہے تو آپ بھی زندگیاں بدل سکتے ہیں. ہم لوگ جنرلی جیسے شہروں میں رہتے ہیں, گاؤں میں لوگوں کی زندگی الگ ہوتی ہے. ہم لوگ میں سمجھتی ہوں بہت پریویلیجڈ ہیں کہ ہم لوگ نے شاید وہ اس طرح کی مشکلات نہیں دیکھی زندگی میں بچپن میں جس طرح کی مشکلات اور خواتین اور لوگ جو ہے جو پاورٹی میں اسپیشلی رہتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیزوں کو آن گراؤنڈ اس عمر میں دیکھنا کہ لوگوں کی زندگیاں کیسی ہیں, خواتین کی زندگیاں کیسی ہیں, ان خواتین کی پرٹیکولرلی جو کاٹیج انڈسٹری میں کام کر رہی تھیں, اپنی پروڈکٹس بناتی تھیں لیکن ان کے پاس کوئی مارکیٹ کا ایکسیس نہیں ہوتا تھا, تو کس طرح جو ایک سپورٹ نیٹ ورک وہاں پہ ان لوگوں نے کریٹ کیا تھا میری مدر کی ٹرسٹ کے انڈر, تو وہ کس طرح اس نے چینج کیا. اور یہی چیز جو تھی ایک میں سمجھتی میری فاؤنڈیشن کے لیے میرے بہت اس پہ میری لائف پہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی بہت فاسٹ ٹریک پہ رہی ہے ان اے وے. جب میں اپنی فرینڈس کو دیکھتی ہوں یا اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بہت زیادہ ڈفرینس ہے زندگی میں, کیونکہ سمپلی بیکاز ایک وہ ٹریننگ ٹائم تھا جو میرا بہت ارلی آن ہو گیا. اور وہی چیز لے کے میں جب انگلینڈ شفٹ ہوئی تھی آئی تھنک میں 16 سال کی تھی 17 سال کی تھی, تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے ایک کلچرل شاک جو تھا وہ یہ تھا, بجائے اس کے یہ نہیں تھا کہ میں انگلینڈ میں ہوں اور کوئی وہ فینسی جگہ پہ چلی گئی ہوں. کلچر شاک یہ تھا کہ مجھے اپنی ہی جو ہمارے پاکستان کی خواتین تھیں پرٹیکولرلی اور جو ممالک سے خواتین آئی ہوئی تھیں ان کی زندگیاں مجھے جو ہمارے ملک میں حالات تھے وہ ان سے بھی زیادہ بدتر حالات میں رہ رہی تھی. تو ایک میرے خیال سے ایک جرنی جو تھا نا وہ جیسے فاؤنڈیشن یہاں ڈیولپ ہوئی اور وہ انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ اچھی ڈیولپ ہوئی, تو وہ چیز جو ہے مجھے بہت آگے پھر الحمدللہ لے کر چلی ہے. I go back to my time in England. جب میں نے وہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے جب میں نے وہاں پہ خواتین کو دیکھا پرٹیکولرلی جو انگلش نہیں بول سکتی تھیں, وہ گھروں میں بند ہوتی تھیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی گھر سے باہر آنے کی, کوئی سوشل ان کی کوئی نیٹ ورکنگ لائف نہیں تھی, نہ اکنامک امپاورمنٹ تھی, بہت سارے اور بھی بہت زیادہ سوشل ایشوز جو تھے وہ خواتین فیس کر رہی تھیں. تو وہ جب میں نے شروع کیا کام ان کے ساتھ کرنا تو ارلی آن تو میرے خیال سے جو میرے پہلے 3-4 سال تھے نا وہ میرے بہت اچھے گزرے, ان دا سینس کہ
ایک وہاں کی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں بہت زیادہ 18 سال کی عمر میں نے اپنی فرسٹ سوشل انٹرپرائز سیٹ اپ کی انگلینڈ میں. تو میں ایک جو وہ تھا نا, وہ آپ کی گروتھ پیس میری بہت زیادہ تھی, اور بہت کوئکلی, ویری کوئکلی آئی سورٹ آف پروفیشنلی آئی گریو, مائی سوشل انٹرپرائز گریو. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہزاروں کے حساب سے خواتین جو تھیں اس سے ان کی زندگیوں پہ امپیکٹ پڑا تھا. تو وہ ایک تو بہت اچھا فیز تھا میری لرننگ کا, گروتھ کا, امپیکٹ کا. لیکن اس کے بعد کچھ میرے اپنے پرسنل فیملی چیلنجز میں نے فیس کیے, جس میں بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن مجھے آئی ہیڈ ٹو گو تھرو کوائٹ اے لاٹ آف پرابلمس ان مائی میرٹل لائف. اور ایک تو وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا بیکاز آئی بیکیم اے سنگل مدر, اور وہ ٹائم تھا کہ یا میں اس وقت گو اپ کر دیتی, یا میں پھر اینڈ آئی کنٹینیوڈ فار مائی چلڈرن ان اے وے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں بھی گو اپ کر دوں گی تو وہ پھر یو گیونگ اپ فار یور چلڈرن ایز ویل. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور دوسرا ٹرننگ پوائنٹ ویری لیٹ آن, الحمدللہ وہاں پہ جب میں نے گو اپ نہیں کیا تو مائی سوشل انٹرپرائز گریو فردر. I was recognized nationally in UK again and again for my work, for women particularly. اور لیکن اس کے بعد بہت سالوں کے بعد what I realized کہ I think کہ بیکاز مجھے اس طرح کے پروفیشنلی چیلنج نہیں آیا تھا وہاں پہ. ایونچولی I started to face a lot of professional challenge as well in England, because آپ کے وہی جو ہوتا ہے کہ ایک خاتون گرو کر رہی ہے, اور ہماری اپنی کمیونٹی سے مجھے وہ گلا شکوہ رہتا ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی انگلینڈ میں جو ہے وہ نہیں مجھے اس طرح سپورٹ کر سکی ان دا وے دیٹ باقی کمیونٹیز نے کیا. اپنی ہی کمیونٹیز سے چیلنج سب سے زیادہ تھا کہ میں اس وقت بھی میں آئی گیس 21-22-23 سال کی 24 سال کی تھی جب آئی اسٹارٹیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف ایشوز اینڈ کرٹیسزم کہ ایک لڑکی پاکستان سے آئی ہوئی ہے اور وہ اتنا گرو کر رہی ہے, اور حالانکہ کمیونٹی کو ہی فائدہ ہوتا تھا میرے سارے کام کا. اور ادھر مجھے بہت زیادہ چیلنجز ہوئے, اتنے زیادہ ٹو دا پوائنٹ کہ میں نے سوچا کہ اگر مجھے میں اپنے لوگوں کے لیے کام کر کے بھی مجھے اسی طرح پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ جب میں پاکستان آؤں اور میں پاکستان آ کے کام کروں بجائے کیونکہ پاکستان میں زیادہ ضرورت بھی تھی. تو وہ یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں زندگی میں کہ آپ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں زندگی میں, اینڈ دیٹ واز اے بگ ڈیسیجن فار می کہ میں ایز اے سنگل مدر اپنے 2 بچوں کو لے کے میں نے کہا کہ میں پاکستان آ کے اپنے ملک کی خدمت کر لوں, اور لوگوں کے حالات یہاں پہ ہم لوگ جو بہتر کر سکتے ہیں وہ کر لیں, اپنی خواتین کے حالات, اپنی بچیوں کے حالات پرٹیکولرلی جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں. کیونکہ جو ایک مائنڈ سیٹ اور ایک بہت ساری چیزیں جو ہمیں انفارچونیٹلی بہت پیچھے دھکیلتی ہیں, اس پہ جب تک کام نہیں کیا جائے گا تو ہم لوگ, میں سمجھتی ہوں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے دنیا میں, ہم لوگ وہ ایک جو ہے نا اس طرح فائدہ نہ اپنے ملک کو دے سکتے ہیں نہ اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں جب تک ہم اپنے آن گراؤنڈ یہاں پہ بیٹھ کے کام نہیں کرتے. I think again coming back to Pakistan was sort of a big moment for me, a very major decision for me. اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ غلط فیصلہ کریے کہ آپ انگلینڈ چھوڑ کے پاکستان کون جاتا ہے. ایک وہ اسٹینڈرڈ لائن تھی جو مجھے میرے خیال سے سارے میرے جو دوست تھے, فرینڈس تھے, ایک ہی بات مجھے کہتے تھے. لیکن ایک وہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں, آپ کرتے. تو آئی تھنک دیٹ مومنٹ واز میجر سort of لائف چینجنگ مومنٹ فار می کہ میں وہاں سے پاکستان آؤں اور وہاں پاکستان آ کے ایک دفعہ ان اے وے ری اسٹارٹ سارا کروں. کیونکہ انگلینڈ میں الحمدللہ میں بہت ویل اسٹیبلش تھی, نیٹ ورک تھا, پروفیشنل نیٹ ورک تھا, ایک نام تھا. تو ایک دفعہ چینج کر کے ایک ملک بدل لینا, دو کہ میں اپنے ملک واپس آ رہی تھی لیکن کیونکہ میں نے پروفیشنلی ادھر اس پاکستان میں کام نہیں کیا تھا, آئی ڈنٹ نو اینی بڈی ایٹ دیٹ ٹائم. تو اسٹارٹنگ اگین واز اے سارٹ آف اے بگ تھنگ. اور آئی تھنک ڈٹرمنیشن ہو اور آپ کی کنسسٹنسی ہو جب آپ کے ویژن میں, کام میں, تو آپ آگے آ ہی جاتے ہیں. الحمدللہ میرے خیال سے میں جتنا بھی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ جو بھی کام میں نے کیا ہے اس سے بہت ہزاروں کے حساب سے زندگیاں بدلی ہیں الحمدللہ, انگلینڈ میں بھی اور یہاں پہ بھی. اور انگلینڈ میں تو بہت ساری ایسی خواتین تھیں, لڑکیاں
پرٹیکولرلی انگلینڈ میں بھی انفارچونیٹلی ایک چیلنج ہے کہ جو وہاں پہ مینڈیٹری جیسے ایجوکیشن ہے وہ تو گورنمنٹ انفورس کرتی ہے، تو ہر بچہ اسکول جاتا ہے، ہر بچی اسکول جاتی ہے، لیکن وہ جیسے ہی مینڈیٹری پیریڈ اوور ہوتا ہے تو ہم یہ وہاں پہ بھی ہمارا سب سے بڑا ایک چیلنج تھا کہ بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیا جاتا تھا. وہ جیسے ہی ان کی منیمم او لیولس فنش ہوتا تھا تو دے وڈ بی ٹیکن آف اسکول. بہت زیادہ فورسڈ میرجز کا بہت زیادہ پرابلم تھا. تو اس چیز کے اینڈ پہ وہاں پہ میرا کام بہت زیادہ امپیکٹفل رہا، اسپیشلی ان بچیوں کے لیے جن کو who were at the risk of being pushed into marriages. انفارچونیٹلی الحمدللہ وہاں پہ اب یہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ بہت زیادہ پرابلم تھا کہ بچیوں کو واپس ان کے ملک لایا جاتا تھا اور ان کی شادیاں کر دی جاتی تھیں ان سے بغیر پوچھے کافی ینگ ایجز میں. اور تاکہ ایک طرح سے آئی گیس پیرنٹس کا وہاں پہ بہت بڑا کنسرن ہوتا تھا کہ بچے ہمارے اسی کلچر کا حصہ بن جائیں گے جو ویسٹرن کلچر ہے. تو ایک وہ بہت زیادہ جو ہے میں نے وہاں پہ پیرنٹس میں کنفیوژن دیکھی اور انٹر کلچرل ایشوز پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے بچیاں پرٹیکولرلی ان کی زندگیاں بہتر طریقے کی طرف گئی. اچھا، اور ایک بہت مزے کی جو ہے جب میں پاکستان کی بات کرتی ہوں تو ایک چھوٹی سی سٹوری میں نریٹ کروں گی کہ بیک ان 2018 میں گلگت گئی. ہم لوگ وہاں پہ کچھ اسکولس اوپن کر رہے تھے، اور وہ ایسے علاقے تھے جو بہت زیادہ ویلیز کے اندر تھے جہاں پہ ایکسیس بہت منیمم تھا. روڈ ایکسیس نہیں تھا، فونس نہیں تھے، فون کنیکشنز نہیں، نو انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں وہاں پہ بالکل بھی. تو جب آپ اس طرح کے ایریاز میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، ماں باپ کتنے ڈیسپریٹ ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، تو وہ بڑا ایک آئی تھنک وہ ویسے ایک سیٹسفیکٹری مومنٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک دفعہ میں گاؤں میں گئی وہاں پہ، تو جب وہاں پہ ہم نے اسکول کی اوپننگ کر لی تو وہاں پہ ان کے ایک بزرگ تھے ادھر گاؤں کے، تو ان کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، چائے پی رہے تھے. تو ان بزرگ نے ایک چھوٹی سی بات مجھے کی جو میرے دل کو بہت لگی، کہ انہوں نے کہا کہ جیسے آج کا دن جو ہے نا یہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کا دن ہے. تو اور پھر آپ کو پتہ بزرگ اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہر چیز کو، تو انہوں نے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کی ہمارے لیے کیا امپورٹنس ہے ایز مسلمس. ہم مسلمان ہیں اور ہم اس میں بلیو کرتے ہیں، اور ہم بلیو کرتے ہیں یہ وہ رات ہے جس میں ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے. تو انہوں نے چھوٹی سی بات کی کہ یہ ایک تعلیم کے لیے، ہمارے بچیوں کی پرٹیکولرلی تعلیم کے لیے ہم لوگ سالوں سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ہر جگہ دروازے کھٹکھٹائے، ہمارے لوکل پولیٹیشین سے لے کے گورنمنٹ سے، لیکن کسی نے آ کے ہمارے لیے یہاں پہ اسکول نہیں کھولا. اور اتنا وہ لائف چینجنگ مومنٹ کمیونٹی کے لیے بھی تھا، نہ صرف میرے لیے. تو وہ اس طرح کی چیزیں آئی تھنک بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ شاید اتنا کام گلوسی نہیں ہے، یا آپ اس کو اتنا آپ مے بی چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں اس طرح کر سکتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا ٹائم آپ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک جگہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ آئی تھنک کہ بہت سارے ایفرٹ کی وجہ سے ایسی جگہوں پہ اسکولس رن ہو رہے ہیں اب جہاں پہ کبھی بھی اسکولز نہیں تھے، جہاں پہ فیمیل لٹریسی ریٹ 0 تھا پہلے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تعلیم کچھ بھی ہو وہ زندگی بدلنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، اسپیشلی بچیوں کے لیے. کیونکہ بچی کا ایک عورت کا خالی یہ رول نہیں ہوتا کہ اس نے پیسے کمانے ہیں، پر اس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا گھر پہ ایک رول ہے، اس کا ایک وہ نیوکلیئر ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے گھر کی. تو اس کا پڑھا لکھا ہونا، اس کا تعلیم یافتہ ہونا بہت طرح سے ایک امپیکٹ کریٹ کرتا ہے اس کے بچوں پہ، اس کی فیملی پہ، اس کی کمیونٹیز پہ، اینڈ اوور آل ہمارے ملک کے لیے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز آئی تھنک ایز اینی ہیومن بینگ آپ کی کام میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے. اور اگر آپ مشکلیں آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں، میں نے
بے تحاشا چیلنجز زندگی میں فیس کیے ہیں، لیکن اگر آپ گو اپ کر دیتے ہیں تو آپ کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کہانی کو ری اسٹارٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں، سم ٹائمز چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہیں وہ آپ کی ایک بہت لمبا آپ کا جو زندگی کا راستہ ہوتا ہے وہ آپ کا آسانی سے کر دیتا ہے، جب آپ اس کو چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز لے کے چلیں اور ہر چھوٹی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کریں. بڑا ویژن رکھیں، لیکن ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہر اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کریں، ریکگنائز کریں، اپنی جو آپ کا ایفرٹ ہے اس کو ریکگنائز کریں، بہت ضروری ہوتا ہے. اور اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بہتر بنائیں. جتنا آپ خود گرو کریں گے اتنی ہی آپ کا کام گرو کرے گا، آپ ایز ہیومن بینگ گرو کریں گے، آپ کا امپیکٹ گرو کرے گا. تو میرے خیال سے یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہیں اور سیکھی ہیں اور ان کو میں لے کے چلتی ہوں. اور آئی تھنک اے میسیج فار آل دا فیمیلس پرٹیکولرلی، کیونکہ خواتین کے ساتھ میں کام کرتی ہوں، بہت ساری بچیوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو ایک چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم لوگ خواتین کو بہت بے تحاشا مسائل پیش آتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو. لیکن اس چیز میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ وہ سمپتھی نہ کریٹ کریں کہ میں اگر عورت ہوں تو مجھے یہ مسئلہ ہے، اگر میں عورت ہوں تو مجھے وہ مسئلہ ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی. کیونکہ ہر انسان سارا کچھ کر سکتا ہے، وہ جینڈر پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. اور اپنے ساتھ آپ جو ہے نا کمٹمنٹ رکھیں اور بغیر ارد گرد دیکھیں کہ کیا چیلنجز اور کیا مسائل ہیں، آپ آگے بڑھتے جائیں. تو آپ اپنے جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں، آپ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں. That's a difficult question. It takes a lot of effort. I think کہ ایز اے فیمیل زیادہ بلکہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک نیچرل سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرف کمفرٹ جب دیکھنا ہوتا ہے نا، جو کمفرٹ بچے کو ملتا ہے وہ اپنی ماں سے ملتا ہے، باپ سے کم ملتا ہے، ماں سے زیادہ ملتا ہے. ایک وہ جو رولز ہیں وہ ہمارے ان اے وے سم ہاؤ ڈیفائنڈ ہیں. اور آئی تھنک کہ وہ بہت چیلنجنگ بھی ہوتا ہے ٹائم آپ کا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میری بالکل پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ ویکینڈز ہیں تو ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں بالکل گھر کے لیے، بچوں کے لیے. ایون ایوننگز میری بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ بچے جب اسکول سے آئیں گے ان کو پتہ ہے کہ آئی ایم اراؤنڈ، اور ان کے باقی سارا کچھ جیسے جو بچوں کی زندگی ہوتی ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں. آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اپنے بچوں کے لیے جتنا ان کے ساتھ ہوں وہ کوالٹی ٹائم ہو اور اچھا ٹائم ہو، وہ ٹائم ہو جو وہ اپنی زندگیوں میں یاد کر سکیں. بہت زیادہ میں فیوچر کا نہیں سوچتی ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ بڑے بڑے پلانس بناتے ہیں تو اللہ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں ہمیشہ. اور آئی تھنک ون تھنگ آئی ہیو لرنڈ ان مائی لائف از ٹو گو ود دا فلو. اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ آئی پلان ٹو ڈو کہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ اپنے کام پہ فوکسڈ رکھیں. اور جب آپ کی نیت درست ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں. آپ جتنا زیادہ آپ بڑا سوچیں گے، چاہیں گے اور اچھی طرح اس کو کریں گے تو خود ہی ہو جاتی ہیں چیزیں. اینڈ آئی ہوپ کہ میرے کام کے تھرو بچیوں کے لیے پرٹیکولرلی ہم لوگ پروگرامس آپ کرتے ہیں. آپ آف کورس آن گراؤنڈ بچیوں کے لیے جو تعلیم ہے وہ ایز این آرگنائزیشن جو میں چلاتی ہوں اس کو تھرو ہم لوگ، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب زیادہ سے زیادہ بچیاں جا سکیں. لیکن آئی تھنک آن اے بگر اسکیل جب میں بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے کام کا صحیح امپیکٹ تب ہوگا جب پورے پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ایکسیسیبلٹی موجود ہوگی. وہ ایک آرگنائزیشن نہیں کر سکتی، ایک انڈیویجول نہیں کر سکتی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے جس کا مینڈیٹ بھی بنتا ہے بیسکلی انڈر دا کانسٹیٹیوشن. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ میرے ایفرٹس اسی طرف جائیں کہ ملک بھر میں تعلیم کو پرائورٹی دی جائے، نہ صرف بچیوں کے لیے بھی، وہ بوائز کے لیے بھی. اور ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے یہ ان کو پرووائڈ کیا جائے. کیونکہ جب ہم لوگ اپنے سارے جو بچے ہیں پاکستان کے جو اسکول میں ہونے چاہیے، اگر ان سب کو تعلیم مل رہی ہوگی تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ 10 سال میں، 15 سال میں، 20 سال میں ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. تو دیٹس واٹ آئی ہوپ کہ ان دا لانگ ٹرم آئی ایم ایبل ٹو ڈو.
देखिए अचीवमेंट्स तो आई थिंक कि on a personal level, I think starting from a very young age and growing very quickly professionally in England, I think that's a big achievement. और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ भी किया गया. फिर coming to Pakistan and establishing myself as a single mother at that time, I think for me that's a big achievement because हमारे unfortunately और बहुत different type के challenges हैं and sort of making sure that I don't give up through those challenges. I think that for me personally that is a big achievement. I think professionally मैं ये समझती हूँ काम के हवाले से कि बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा एडवोकेसी बहुत ज़्यादा नॉट जस्ट पाकिस्तान में बट ग्लोबली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मोबिलाइज़ किए जाएं, प्रोग्राम्स मोबिलाइज़ किए जाएं जो पाकिस्तान में बच्चियों के लिए सेटअप हो सकते हों. गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट इन द सेंस कि गवर्नमेंट लेवल पे रिकग्निशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे बच्चियों को तालीम का हक़ उसी तरह हासिल होना चाहिए और एज अ स्टेट एज अ गवर्नमेंट हमें उसमें इन्वेस्ट करना है. आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी बिग फॉर मी एंड आई सी कि वी आर ऑन दैट वे अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई सी दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट पूरी मेरी तब होगी जब मैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड आई सी कि हर बच्चा हर बच्ची स्कूल में जा रहे हैं.